آئیے ذکر کرتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ آپ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ بدر کے میدان میں جتنے بھی صحابہ شریک تھے ان میں سے یہ واحد تھے جن کے باپ بھی مسلمان تھے، ماں بھی مسلمان تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بڑی شدید آزمائشوں سے گزارے گئے حضرت عمار ابن یاسر۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا ایمان یوں ظاہر ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے نماز پڑھا رہے تھے کسی جگہ، ظہر کی نماز، تو ابو سفیان اور اس کے ساتھ کچھ اوباش لڑکے قریش کے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا آؤ ان کی نماز ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہو گیا آتے ہوئے چند لوگ آ رہے ہوں تو معلوم ہو جاتا ہے، جلدی جلدی آپ نے نماز ختم کی۔ تو ابو سفیان کہنے لگا سعد تم تو خاندانی آدمی ہو، کم از کم تم تو ان حقیر لوگوں کے ساتھ نہ ملتے، ان غریب اور حقیر لوگوں کے ساتھ تم بھی مل گئے ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ جون سا دین بھی اپنانا چاہے وہ اپنا سکے؟ ظاہری سی بات ہے، اس دور میں ابھی کمزور تھے مسلمان، جواب اس طرح کا ہی دینا پڑنا تھا، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ حکمت اور دنائی سے کام لینا پڑنا تھا۔ الغرض مسئلہ حل نہ ہوا، ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی جوابی پتھر مارے، کچھ ان کو لگے کچھ ان کو لگے، یہ بھی زخمی ہو کے گھر آ گئے۔ والدین نے پوچھا یہ کیا حال بنایا، کہاں رہتے ہو سارا دن؟ خاموش رہے۔ جب والد اور والدہ نے ذرا سختی سے پوچھا تو کہا آئیے میرے سامنے بیٹھ جائیے۔ ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی۔ اب حضرت عمار ابن یاسر کی زبان ہو، جن کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان عمار کی ہڈیوں تک میں بھرا ہوا ہے، باقی لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کے ہر خون کے ہر قطرے میں بھی ایمان ہے اور ہڈیوں تک میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ عمار ابن یاسر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ حضور کا کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے خلاف میں کچھ بولنا چاہوں تو نہ بول سکوں، ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ سکتی ہوں سوائے عمار ابن یاسر کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار اپنے قدموں کے تلووں سے لے کر کانوں کی نرم ہڈیوں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، یعنی عمار ایمان مجسم ہے، ایمان مجسم ہے، ایمان کا مجسمہ ہے عمار ابن یاسر۔ تو آپ نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت جیسے کی، آپ کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رونے لگ گئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام ہے، بتاؤ یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ حضور کا تعارف دیا، دونوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ راز کھل گیا، چونکہ ابو سفیان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، حضرت عمار ابن یاسر ان کے والدین کو پکڑ لیا گیا، ابو جہل کے حوالے تھے یہ، ان کو سزا دینا۔ وہ ظالم پہلی سزا اس نے شروع کیا کی، عرب کی سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ، پتھریلی گرم زمین، اس پر انہیں باندھ دیتا سارا دن اور بھوکا پیاسا رکھتا اور کہتا کہ اسلام ترک کر دو اور اپنے پچھلے دین کی طرف آ جاؤ۔ جب وہ نہ آئے، دوسرا کام اس نے کیا شروع کیا، اتنی سخت آگ برساتی دھوپ میں اس نے زرہ لوہے کا لباس پہنا دیا۔ اب لوہا جب تپ جاتا ہے نا، گرم ہو جاتا ہے، اندازہ کریں وہ کتنا شدت والا عذاب ہے جی، تصور کیجئے۔ لیکن نہ حضرت عمار پیچھے ہٹے، نہ ان کے والد نہ والدہ، ایمان پر قائم رہے۔ ہم بچوں کے 2 آنسوؤں کی خاطر ایمان بیچتے ہیں اور حرام کمانے لگ جاتے ہیں، بیوی کے 2 فریب والے آنسوؤں کو گرنے سے بچانے کے لیے ہم حرام کمانے لگ جاتے ہیں، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ظلم پہ اتر آتے ہیں، رشوت لینے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بیوی بچے پھر بھی کبھی راضی نہیں ہوتے، پھر بھی کبھی راضی نہیں ہوتے۔ آپ پرکھ کے دیکھ لیجئے گا، پرکھ کے دیکھ لیں، وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا ہے، اچھی تربیت دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، اور پیسہ نہیں بھی دیا، جائیداد نہیں بھی بنائی، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتی ہے۔ اور وہ والدین جو بچے بچپن میں تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بہت کمانا ہے ان کے لیے، ڈبل ڈیوٹی کی، آفس سے ہی نہ آئے، رات کو آئے بچے سوئے ہوئے تھے، صبح چلے گئے بچے سوئے ہوئے تھے، یا جب اٹھے بچے اسکول جا چکے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟
جب بچے جوان ہوئے کما کما کے اتنا جمع کیا, انہیں یورپ بھیج دیا پڑھانے کے لیے, ابراڈ بھیج دیا پڑھانے کے لیے, یا پاکستان میں ہی ہاسٹلائز کر دیا, ہاسٹل میں بھیج دیا, کوئی تربیت کا رشتہ نہیں. آپ دیکھیں وہ اولاد تھوکتی ہے والدین پر, کیا بنایا آپ نے ہماری خاطر, کیا کیا ہماری خاطر. اس لیے عقل مند بنیے. آپ یہاں اپنی اولاد کو LGS بیکن ہاؤس میں پڑھانے کے لیے نہیں آئے, اور جنہوں نے پڑھایا ان کا انجام بھی دیکھ لیں. وہ اپنی اولاد سے کتنا کو مطمئن اور سکھی ہیں, اور مرنے کے بعد انہیں کتنا سکون ہے. تو الغرض موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, لیکن اشارہ دیتا ہوں کہ ہمارے احوال کیا ہیں اور ان کے حال کیا تھے. تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی. سارا دن دھوپ میں لوہا آگ بن کے ان کے جسموں کو گلاتا, لیکن ایمان پر قائم رہے. ایمان متزلزل نہیں ہوا, پایا استقلال میں لغزش نہ آئی, ثابت قدمی کے اندر ذرا سا فرق نہ آیا, ڈٹے رہے اور ایمان پر قائم رہے. اگلا عذاب اس نے یہ شروع کیا, جب اس پر قائم رہے وہ اور نہ ہٹے, تو ابو جہل بدبخت نے زرہ اتار کر کوڑے مارنا شروع کر دیے. کوڑے کھال ادھیڑ دیتے ہیں, ایسی تکلیف دہ سزا یہ کوڑے, لیکن وہ ایمان پر قائم رہے. کئی ہفتے مہینے گزر گئے. جب وہ تھک گیا, اس نے اگلا عذاب کیا شروع کیا, پتھریلی زمین کے گڑھے کھدوا کر یہاں تک تینوں کو دفن کر دیتا, زمین کے اندر, گردن تک زمین کے اندر دفن کر دیتا. حضرت عمار, ان کے والد یاسر, والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, یہاں تک دفن کر دیتا, انتہائی گرم پتھریلی زمین میں. وہ پھر بھی ایمان پر قائم رہے. اللہ اکبر. جب وہ عاجز آ گیا تو اس نے حضرت سمیہ کو معاذ اللہ انتہائی غلیظ بات کہی. اس نے کہا, سمیہ تو محمد کو معاذ اللہ رسول نہیں مانتی, بلکہ اس کے حسن پر عاشق ہو گئی ہے. تو حضرت سمیہ نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. جب تھوکا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا. اس نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کی طرف, اور اونٹوں کو مخالف سمت میں بگا دیا. اس سے حضرت سمیہ کا جسم چر کے دو حصے ہو گیا. حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان اسلام پر وہ احسان رکھتا ہے کہ آپ کی والدہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جان دی ہے. حضرت یاسر بزرگ تھے, سزائیں نہ سہ سکے, بالآخر انہوں نے بھی حضرت عمار کی گود میں جان دے دی اور کہا کہ میں حضور تک تو نہیں پہنچ سکتا, میرے بیٹے عمار اگر سرکار سے ملاقات ہو تو کہنا یاسر آپ کو سلام پیش کرتا تھا, حضور سلام قبول کیجئے گا اور مجھ پہ راضی رہیے گا. اللہ اکبر. تیسری باری حضرت عمار پر پھر شدید عذاب کی آئی. اس نے اگلا عذاب کیا شروع کیا, ابو جہل نے کوئلے دہکاتا اور ایسے ترتیب سے کوئلے لگوا کر حضرت عمار ابن یاسر کو کوئلوں کے اوپر, بچھے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا. اتنا شدید عذاب ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے. جس کے اوپر یہ گزر رہی ہو, اور جرم کیا ہے, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی بدکاری نہیں کی, جرم کیا ہے, رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے, جرم کیا ہے, توحید کو اختیار کیا. ایک دن انہیں آگ پہ لٹائے جانے لگا, میرے آقا کا ادھر سے گزر ہو گیا. ہاں. ایک دن ان کے خاندان کو بھی سزا مل رہی تھی, حضور کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ عمار ابن یاسر کے خاندان کو کہہ دو میرا تم سے وعدہ جنت ہے, جنت ہے انشاءاللہ, جنت وعدہ. اب حضرت عمار کو جب خبر ملی کہ کوئلوں پر لٹایا جاتا, پیٹھ مبارک جل جاتی اور چربی سے کوئلے بجھتے, ایسا تکلیف دہ عذاب. حضور کو خبر ہوئی, میرے آقا ادھر تشریف لے آئے.
وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو آپ جب ادھر تشریف لائے تو دن پھر گئے عمار ابن یاسر کے۔ حضور نے جب دیکھا نا آگ پہ لٹانے لگے ہیں، حضور نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ عمار ابن یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم کے لیے ہوئی تھی۔ بس حضور کا فرمانا تھا، اس کے بعد حضرت عمار کو لٹایا گیا تو آگ ٹھنڈی بھی ہو چکی تھی اور سلامتی والی بھی ہو چکی تھی۔ میں جب رات جمعے کی تیاری کر رہا تھا، میں اس حدیث پہ رک گیا اور غور و فکر کرتا رہا۔ میں نے کہا اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ میں کافی دیر رکا رہا، اس پہ غور کرتا رہا، پھر اللہ نے ایک بات میرے دل میں ڈالی، وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے۔ کیا شاہپور والو، حاضرین جمعہ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، وہاں اللہ نے فرمایا تھا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ جب عمار ابن یاسر کو لٹایا جانے لگا، میرے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ براہ راست حکم دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا عمار ابن یاسر کے لیے جیسے تو ابراہیم کے لیے ہوئی تھی۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا خدا نے کیا تھا، حضرت عمار کے لیے آگ کو ٹھنڈا مصطفیٰ نے کیا ہے، اور آگ ٹھنڈی دونوں کے کہنے پر ہو گئی۔ بات سمجھنے والی یہ ہے۔ تو کیا معنی سمجھ آیا؟ بدبخت ہیں وہ لوگ، مسلمانوں کے لیے آر اور شرمندگی اور ننگ کا باعث ہیں وہ لوگ جو ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی اختیار نہ تھا۔ زندگی میں کتنے اختیار تو تم بھی رکھتے ہو۔ تو سرکار کا اختیار کیا ہے؟ حضور چاہیں تو نظام فطرت کو بدل دیں، حضور چاہیں نظام کائنات کو بدل دیں۔ آگ جلاتی ہے لیکن حضور کی نگاہ پڑ جائے تو آگ جلاتی نہیں بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگ نے جلایا نہیں آپ کو، اس نے جب دیکھا کہ یہ حربہ ناکام ہو گیا، اس نے آخری حربہ پھر کیا آزمایا؟ لوہے کو گرم کرتا، لوہا گرم کر کے بالکل شیشے کی طرح ہو جاتا تو حضرت عمار ابن یاسر کے جسم کو داغتا ابو جہل، ماں سکھڑ جاتا، جلاتا، جسم جلا دیتا۔ جب تکلیف کی انتہا اور شدت ہوئی تو شدت تکلیف میں اس نے کہا بول جو میں کہتا ہوں، تو حضرت عمار ابن یاسر پر تکلیف کی اتنی انتہا تھی کہ وہ لفظ بول دیا جو ابو جہل کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا بس مجھے اتنا ہی چاہیے تھا۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا امیہ تو بلال کے بارے کامیاب نہیں ہوا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ تو شدت تکلیف میں ہوش نہ رہا نا، شدت تکلیف میں ہوش نہ رہا۔ جب آپ کو ہوش آئی، پتہ چلا کہ میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، اٹھے اور روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا مار کیا ہوا؟ کہا حضور وہ کہہ بیٹھا جو وہ چاہ رہا تھا، ابو جہل چاہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا دل کا حال کیا تھا؟ کہا حضور دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا، دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر کچھ نہیں گیا عمار۔ بعض لوگ یہاں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تو کلمہ کفر کہہ لیں۔ حضرت عمار نے بھی تو کہہ دیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کے زمانے میں میمون الرشید بہت دانا آدمی تھا، فلسفہ اور منطق کا علامہ تھا، وہ خلیفہ بھی تھا اور بہت بڑا فلسفہ کا علامہ تھا، منطق کا، بلاغت کا، شعر اور ادب کا۔ لیکن بادشاہ جب بھی مذہب اور عقائد کے درمیان آتے ہیں تو قومیں بگڑ جاتی ہیں۔ وہ آیا، معتزلہ اس پر غالب آ گئے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شاگرد ہیں اور امام حسن کے بھی شاگرد ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھتا تھا, شاگرد تھا آپ کا. کسی مسئلے پر حضرت حسن بصری سے اختلاف ہوا, اٹھ کے چلا گیا, کہنے لگا آج کے بعد آپ کے پاس نہیں آؤں گا. تو آپ نے فرمایا ہوا اعتزل عنا, وہ ہم سے جدا ہو گیا. اعتزال کہتے ہیں جدا ہو جانے کو. اس نے ایک فرقہ بنایا, اس کا نام ہی فرقہ معتزلہ پڑ گیا, یعنی جدا ہونے والا, اہل سنت کے عقائد سے جدا ہونے والا فرقہ. تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اب قرآن کو مخلوق کہنا ہمارے نزدیک کفر ہے, یہ کفر ہے. وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے اس کا کلام ہے, کلام اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو پیدا کیا, پھر قرآن وجود میں آیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ مانا جائے تو یہ ماننے میں آئے گا کہ ایک وقت تھا اللہ کے پاس کوئی صفتیں ہی نہیں تھی, اللہ کے پاس کوئی طاقتیں ہی نہیں تھی, پھر اللہ نے اپنی طاقتوں کو پیدا کیا, پھر اپنی ذات کے لیے جوڑا, پھر اس کے اندر وہ طاقتیں آئیں, تو یہ کفر ہے. تو انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے. مامون الرشید, اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی, پھر اس کا بھتیجا, انہوں نے بڑے ظلم کیے. سب سے زیادہ تکلیفیں امام احمد بن حنبل نے اٹھائیں. کئی سال جیل میں رہے امام احمد بن حنبل, اکیلے آپ. باقی بڑے بڑے محدث علماء جان بچانے کے لیے انہوں نے قرآن کو مخلوق کا اور جان بچائی, لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے. فرمایا نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے. کئی سال جیل میں رکھا گیا, سزائیں دی گئی. ایک دن آپ کو لے جایا جا رہا تھا, بیڑیاں لگی ہوئی تھی, کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل لے جایا جا رہا ہے, تو ایک کیچڑ تھا وہاں, بچہ چل رہا تھا. فرمایا بیٹے دھیان سے چلنا, گر نہ جانا. اس نے کہا حضور میری فکر چھوڑیے, آپ نہ پھسلیے گا, اگر آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے گی. حضور سب نے جانیں بچائی ہیں, آپ جان کی فکر نہ کیجئے گا, ایمان اور اسلام کی فکر کیجئے گا. جب آپ کو جیل سے نکالا جا رہا تھا تو ایک چور نے آواز دی, کہا امام میں چور ہوں, چوری کرتا ہوں, یہ مجھے مار مار کے تھک جاتے, میں کبھی نہیں مانا کہ میں نے چوری کی ہے, میں چوری کر کے اپنا موقف نہیں بدلتا. آپ تو پھر حق پر ہیں, ڈٹے رہیے گا. آپ نے فرمایا اس چور نے مجھے بڑی ہمت دی, اس نے بڑی ہمت دی. جب آپ کو کوڑے مارے گئے, جسم مبارک چر گیا آپ کا, بالآخر پورا عراق کھڑا ہو گیا خلیفہ کے خلاف. انہیں نظر آیا کہ ہماری حکومت خطرے میں, انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا, ساتھ نظر بند کر دیا گھر میں. تو آپ نے وعدہ کیا, قسم کھائی کہ جس محدث اور عالم نے بھی جان بچانے کے لیے قرآن کو مخلوق کہا ہے, میں کسی سے مرتے دم تک کلام نہیں کروں گا. اللہ سے اس حالت میں ملوں گا, میں ان کی شکایت کروں گا اللہ کی بارگاہ. کہ کوئی عام بندہ اپنی جان بچاتا تو الگ بات تھی, یہ بڑے بڑے محدثین اور علماء, انہوں نے جانوں کی فکر کی, اسلام کی فکر نہیں کی. تو بڑے علماء ملنے کے لیے آئے. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں, امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. یہ یحییٰ بن معین یہ بھی ملنے کے لیے آئے. سلام کیا, آپ خاموش رہے, حال پوچھا, خاموش رہے. وہ غصے میں آ گئے. احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین بڑے قریبی دوست ہیں, جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹیے یار, بڑے گہرے دوست بچپن کے. لیکن نفرت اللہ کی وجہ سے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کی خاطر کلام نہیں کیا. تو حضرت یحییٰ بن معین کہنے لگے احمد بن حنبل, ہر کوئی احمد بن حنبل تو نہیں ہو سکتا نا, میں تجھ جیسا تو نہیں تھا نا. پھر بھی آپ چپ رہے, آپ نے کوئی بات نہ کی. جب انہوں نے دیکھا کوئی بات نہیں کریں گے تو کہنے لگے میں جتنا بھی نیک ہوں عمار ابن یاسر سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی تو جان بچانے کے لیے وہ کلمہ بول دیا تھا جو تقاضا کیا جا رہا تھا, میں نے بول دیا تو کیا گناہ ہوا. حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی. انہوں نے تو دلیل بھی دی تھی حضرت عمار ابن یاسر کی. فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, عمار ابن یاسر پر جھوٹ باندھتے ہیں.
حضرت عمار ابن یاسر نے وہ کلمہ ایسے ہی کہہ دیا تھا. کئی ماہ تک ہزاروں سزائیں سہیں، تکلیفیں سہیں، اذیتیں سہیں، پھر لوہا گرم کر کر کے لگایا جاتا رہا. جب ہوش نہ رہا، تکلیف کی شدت اور انتہا ہوئی، اس وقت وہ کلمہ منہ سے نکل گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کو تو ابھی ایک تھپڑ بھی نہیں پڑا اسلام کی خاطر، ان کو تو بیڑیاں تک نہ لگی، انہوں نے تو ایک رات بھی جیل خانے میں نہ گزاری، انہوں نے تو 2 گالیاں تک نہ سنی اسلام کی خاطر. اور عمار ابن یاسر کا حوالہ دیتے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی. یہ مارے کھاتے، سزائیں سہتے، مار کی شدت اور سزا کی شدت کی وجہ سے وہ کلمہ منہ سے نکل جاتا تو اللہ معاف کرنے والا تھا. اور یہ عمار ابن یاسر کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہ ہیں حضرت عمار ابن یاسر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا عمار دل کا کیا حال تھا؟ کہا حضور دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا. فرمایا پھر کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ ہیں حضرت عمار ابن یاسر جن کے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ہم ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے، حضرت عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے، 2 پتھر اٹھا کے لاتے. اللہ اکبر. جب حضور نے یہ منظر دیکھا فرمایا وہی یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ہائے عمار، ہائے عمار تجھے باغی کرو قتل کرے گا، تجھ پہ ظلم کیا جائے گا اور تجھے شہید کیا جائے گا. اور عمار ابن یاسر مولا علی کی رفاقت، معیت اور سنگت میں شہید ہوئے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فرمایا ان قاتل عمار و صالبہ فی النار، عمار کا قاتل اور عمار کا مال چھیننے والا دونوں دوزخ میں. یہ حضرت عمار ابن یاسر جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا اور عمار ابن یاسر کی ہدایت پر چلنا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھتا، جدھر وہ چلتے میں اس کو ہدایت سمجھتے ہوئے ادھر چلا کرتا تھا. یہ حذیفہ، حضرت حذیفہ صحابی رسول ہے، ان کا لقب ہے رازدار رسول. حضرت حذیفہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضور کے رازدار. یہ حضور کے راز جانتے تھے. تو فرمایا کہ میں حضرت عمار کو دیکھتا تھا، جدھر حضرت عمار جاتے تھے میں کہتا تھا یہی حق کی راہ ہے. اور جب مولا علی المرتضیٰ جنگ صفین میں تھے، حضرت حذیفہ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی. جب حضرت عمار ابن یاسر شہید کیا گیا، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اللہ کی قسم حضور نے فرمایا ہے کہ بے شک عمار کا قاتل دوزخی ہے. انہوں نے تلوار نکال لی. تو میرے بھائیوں، آج کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ درس ملتا ہے کہ ایمان بہت قیمتی ہے. ایمان کا سودا مت کیا جائے دنیا کی خاطر، ورنہ پھر موت تو ہے. جتنا بھی کما لو گے، دنیا بنا لو گے، دنیا سجا لو گے، بالآخر موت تو ہے نا. اس سے تو نہیں بھاگ سکتے، نہ میں نہ آپ، اور کوئی نہ اس سے بچ سکا، نہ راہ فرار اختیار کر سکا. بالآخر ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا اس نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط. موت، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت، موت سے کو بچا ہے تو مجھے دکھاؤ. لیس منہ الفوت، موت سے کو بچ نہیں سکتا. اگر اس سے لڑو گے تمہیں پچھاڑ دے گی، اس سے بھاگو گے تمہیں دبوچ لے گی. جب بھاگ نہیں سکتے کیونکہ دبوچے جاؤ گے، جب لڑ نہیں سکتے کیونکہ پچھاڑے جاؤ گے، تو پھر جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. موت کے آنے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگو اور اللہ کی معرفت، اس کی رضا کا سفر شروع کرو، ورنہ پچھتاوے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمارے دل کو بیدار کر دے، ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے والا بنائے اور ایمان اور اس کی حفاظت کے لیے پوری زندگی بسر کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.